السلام علیکم دوستو، کئی جو میرے پیشنٹس ہیں ڈائبیٹک، ان کا ایک سوال آج کل خاص طور پہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی ہم دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، واک کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دم ہمیں جو ہے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ہمارے دل جو ہے وہ تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس قسم کی ویکنس محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کچھ کھائیں، اور اگر ہم اس وقت کچھ نہیں کھاتے تو ہمیں ہماری دل کی دھڑکن اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے سر میں بھی جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کھائیں، اور جب ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو پھر ہماری جو دل کی دھڑکن ہے وہ نارمل رفتار میں ہو جاتی ہے، ہماری گھبراہٹ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ہماری جو سر میں بوجھ ہوتا ہے یا چھاتی پہ جو بوجھ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں، یہ جو سمٹم ہے کہ جی کسی بھی ٹائم پہ آپ کو دل کی گھبراہٹ ہونا، آپ کا دل کچھ کھانے کو کرنا، آپ کے سر میں درد ہونا، آپ کی چھاتی میں تھوڑی سی ہیوینس ہونا، آپ کو پسینے آنا، یا آپ کو کمزوری محسوس ہونا، یہ ایک ہی قسم کی جو ایشو ہے، یہ انہی کے سمٹمز ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سمٹمز کیوں ہوتے ہیں، کیا واقعی اس میں ہائپوگلیسیمیا یا لو شوگر لیول ہی کا قصور ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیے دوستو، یہ جو سمٹمز ہیں ان میں جو وجوہات ہیں اس میں 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہائپوگلیسیمیا یا لو شوگر لیول کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر شوگر لیول چیک کیے ہوئے اس موقع پہ چینی کھا لیتے ہیں، کوئی بھی میٹھا کھا لیتے ہیں، کوئی کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں، اور ہوتا یہ کہ ان کی شوگر لیول جب وہ بعد میں چیک کرتے ہیں تو شوٹ کی ہوتی ہے، اور اس سے ان کا HbA1c لیول جب وہ 3 مہینے بعد کرائیں یا مہینے بعد کرائیں تو بہت زیادہ ڈسٹربڈ آتا ہے، بہت زیادہ ہائی آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان سمپٹمز کا تعلق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہائپوگلیسیمیا سے لو شوگر لیول ہو رہی ہے اور وہ کچھ کھا بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ 3 قسم کی وجوہات ہوتی ہیں اس قسم کی علامتوں کی جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا۔ نمبر 1، معدے کی ایسیڈیٹی، تیزابیت، گیسٹائٹس یا ایسڈ پیپٹک ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اسی قسم کے سمٹم ہوتے ہیں۔ آپ کو بھوک سی لگتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اور آپ کا دل کھانے کو کرتا ہے، سر میں ہیوینس ہوتی ہے، چیسٹ میں ہیوینس ہوتی ہے، اور اس موقع پر آپ کچھ کھاتے ہیں۔ اس کا تعلق آپ کی تیزابیت اور ایسیڈیٹی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق شوگر لو ہونے سے نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ اس قسم کے سمٹمز کی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نیوروپیتھی آپ کو ہوئی ہوئی، اگر آپ کو ڈائبٹیز ہوئے ہوئے 2-3-4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کو ڈائبیٹک پولی نیوروپیتھی کا آپ شکار ہیں یا ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس قسم کی سمٹمز آتے ہیں جن میں نہ معدے کی وجہ بھی نہیں ہوتی، جن میں شوگر بھی لو نہیں ہوا ہوتا۔ اگر شوگر اسی ٹائم آپ چیک کریں تو بالکل نارمل شوگر لیول ہوتا ہے یا تھوڑا سا ہائر سائڈ پہ ہوتا ہے، لو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے اس کی وجہ سے بھی اس قسم کے سمٹمز آتے ہیں، اور جس کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو میٹھا کھائیں یا کچھ کھائیں بھی۔ ایک اور جو ہے ایشو، بیماری جس کی وجہ سے یہ سمٹمز، یہ علامتیں ہو سکتی ہیں، وہ ہوتی ہے انزائٹی، ٹینشن، اسٹریس۔ اگر آپ کبھی اسٹریس میں ہو تو آپ کو بعض اوقات بھوک لگتی ہے زیادہ، بعض اوقات آپ کا ہر وقت دل کھانے کو کرتا ہے، آپ کا دل گھبراتا ہے، دماغ پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، چھاتی پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور آپ کچھ کھا بیٹھتے ہیں۔ اور اگر ڈائبیٹک ہیں تو اپنا شوگر لیول اس کھانے سے انکریز کر دیتے ہیں، لیکن وجہ ہائپوگلیسیمیا نہیں ہوتا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اسٹریس ہے، انزائٹی ہے، یہ ڈپریشن کا آپ شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمٹمز آتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو اس قسم کے سمٹمز آ رہے ہیں تو کچھ کھانے سے پہلے اپنا شوگر لیول ضرور چیک کریں۔ اگر وہ شوگر لیول 70 سے یا 75 سے کم ہے تو پھر تو یہ ہائپوگلیسیمیا ہے، آپ کچھ کھائیں، اس کو ٹھیک کریں۔ لیکن اگر آپ کا شوگر لیول 100 سے اوپر ہے، 80 سے اوپر ہے، اور اس قسم کی علامتیں ہو رہے ہیں، تو جو میں نے آپ کو وجوہات بتائیں ان میں سے کوئی وجہ ہے، اور فوراً اپنے معالج سے مل کے ان چیزوں کی ڈائگنوسس کروائیں کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، نہ کہ آپ کچھ کھا کے اپنا HbA1c بھی خراب کریں اور اپنا شوگر لیول بھی ہائی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔